اور جسے دیکھنے کے لیے ہر سال سب سے زیادہ لوگ جارڈن پہنچتے ہیں، وہ پیٹرا نام کا وہ شہر ہے کہ جو 1812 میں اچانک سے جارڈن میں کھوجا گیا تھا۔ یہ پورا کا پورا شہر لال پتھروں کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس شہر میں ملنے والے محلوں اور گھروں کے ڈیزائن اور ان کی کٹنگ کو دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ محل آج سے لگ بھگ سینکڑوں سال پہلے بنائے گئے تھے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے محل اور گھر آج کے دور میں کسی نئی مشین کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں۔ دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک عام انسان بڑے بڑے پہاڑوں کو کیسے تراش سکتا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت اور بڑے بڑے محلوں کے ساتھ ساتھ ندیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر میں ایک بڑا اور کھلا اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جس اسٹیڈیم میں لگ بھگ 11 سے 12 ہزار لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں بھی پیٹرا شہر میں کھیل کو ایک الگ ہی اہمیت حاصل تھی۔ پیترا نام کا یہ پورا کا پورا شہر ہور نام کے ایک پہاڑ کی ڈھلان پر بسا ہوا ہے، جسے آج سے لگ بھگ پونے 200 سال پہلے یعنی 1812 میں کھوجا گیا تھا۔ پیٹرا شہر کی کھوج کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1812 میں ایک عام نوجوان ہور نام کی اس پہاڑی پر گھومنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب وہ گھومتے گھومتے تھک گیا تو اس نے سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے گھنی پہاڑیوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں وہ اچانک سے پیٹرا شہر کے داخلی دروازے یعنی انٹرنس گیٹ تک پہنچ گیا۔ کچھ دیر اس نوجوان نے اس دروازے کو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا اور اس کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہوا۔ اندر پہنچنے پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ جنہیں وہ پہاڑوں کی عام چٹانیں سمجھ رہا تھا وہ کوئی عام چٹانیں نہیں بلکہ کسی پرانے شہر کے اونچے اونچے محل تھے۔ بس کچھ دیر کے اندر ہی وہ نوجوان یہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے وہ کام انجام دے دیا ہے جو اس سے پہلے کوئی نہیں دے پایا تھا، یعنی اس نے ایک نیا شہر کھوج نکالا تھا۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے پیٹرا شہر کے اتہاس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاس کاروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرا شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 1200 سال پہلے بسایا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر نے حد سے زیادہ ترقی کر لی تھی، اور ترقی کی ہی وجہ تھی کہ وقت کے بہت سارے بڑے بڑے حکمرانوں نے آگے چل کر اس شہر کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بھی بنایا تھا۔ 106 عیسوی میں یہ شہر رومن ایمپائر کے انڈر میں بھی چلا گیا تھا کہ اس شہر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور اس شہر کو وادی موسیٰ کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ شہر ہے کہ جس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک لمبے وقت تک رکے تھے، اور اسی شہر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے عصا مبارک یعنی اپنی چھڑی کو زمین پر مار کر پانی کا چشمہ نکالا تھا۔